हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना आज़ाद जमील साहब। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम सलाम। मौलाना साहब, सबसे पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने पूरे रमज़ान हमारे साथ ये 27 दिन गुजारे और अब 2 या 3 दिन जो रह गए हैं वो भी आप हमारे साथ होंगे और उम्मीद है कि मुस्तकबिल में भी आप हमारे साथ इसी तरह रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत सारे लोगों की दुआएं मिली और कहते हैं ना कि दिल से निकली हुई बात असर करती है। तो इससे पहले कि मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूं, परसों हमारी ट्रांसमिशन में एक कॉल आई थी कि जिसमें शफीक साहब ये कह रहे थे कि मैंने अपनी माँ को निकाल दिया घर से बीवी के कहने पर, जिस पे ज़ाहिर है आप जज्बाती भी हुए। ज़ाहिर है माँ का एक ऐसा रुतबा है, अगर कोई बच्चा ऐसी नाफरमानी करे और ये इतना बड़ा गुनाह कर दे तो हर बंदा जज्बाती हो जाता है। लेकिन बहरहाल उसके हवाले से आपने रहनुमाई भी फरमाई और हमने कहा भी कि अब अल्लाह से तौबा करे और अल्लाह से ये दुआ करे कि अपनी माँ की रूह को ये रूह की माँ की रूह तक आवाज़ पहुँचा दे, उसकी माँ माफ़ कर दे। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स सोशल मीडिया पर आए और उसमें से एक कमेंट ऐसा था कि जिसमें खुशी भी है और खुशी के आंसू भी हैं। और हमारी टीम ने आज हम अब तक तो कॉल आ रही थी, लेकिन ये कॉल हमारी तरफ से उनको जाएगी, उन खातून को। उनका नाम है शाहिदा साहिबा, हैं वो सियालकोट से। ये वो खातून है कि वो शफीक साहब तो वो थे कि जिन्होंने अपनी वालदा को, अल्लाह उनको भी हिदायत दे, हाँ, जिन्होंने अपनी वालदा को ओल्ड होज में भेज दिया था, उनका इंतकाल हो गया। लेकिन ये खातून वो हैं कि जो ये कह रही हैं कि मेरे भाई ने भी कुछ इसी तरह का कुछ किया था और उस वीडियो को देखने के बाद उसको बड़ी शर्मिंदगी हुई, वो नादिम हुआ कि वाकई ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद वो जो उन्होंने लिख कर भेजा था इनबॉक्स में, हम चाह रहे हैं कि वो कॉल के ज़रिए उनकी आवाज़ हम सुन लें, उनकी बात सुन लें, ताकि मोटिवेशनल बात है। देखिए किसी चीज़ से अगर किसी का फ़ायदा हो जाए और वो खातून जब बताएंगी तो हो सकता है वो औलाद जो इस कार्य जुर्म में हो कि अपने माँ बाप के साथ नाफरमानी करे, हो सकता है वो भी राह रास्त पर आ जाए, जैसे कि शाहिदा साहिबा के भाई आए थे। मैं उनसे कॉल पे बात ज़रूर। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शाहिदा भाई, जी शाहिदा क्या हाल है आपके? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? फरहान भाई मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। फरहान भाई मैं जो है ना वो आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बिल्कुल जो आपकी वीडियो चल रही है ना, जो 2-3 दिन से जो बहुत वायरल चल रही है, जिसमें जो ये एक बेटे ने जो माँ को घर से निकाल दिया था अपनी बीवी कहने पे। जी। तो आप जानते ही हैं जैसे कि पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं आजकल, हर घर की यही कहानी है। जी। तो मेरा भाई जो है उन्होंने भी अपनी बीवी के कहने पर, मतलब मेरी भाभी के कहने पर जो है ना मेरी अम्मी को जो है ना वो घर से निकाल दिया था। सही। और उनको जो है ना वो अपनी बहन, मतलब मेरी खाला के घर छोड़कर आए थे, क्योंकि हमारा घर भी ना बिल्कुल छोटा सा है, किराए का घर है, तो उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। जाहिर सी बात है कि दोनों की बन नहीं रही थी, इस वजह से बहुत मुश्किल हो रही थी। तो उन्होंने जो है ना वो मेरी खाला के घर पे उनको छोड़ दिया था। ओके। लेकिन कल जब से आपकी वीडियो वायरल हुई है ना, ये देखकर अल्लाह ने पता नहीं क्या हिदायत दे दी उनको। बस उनको जो है ना एहसास हो गया इस बात का, और जो है ना बस उन्होंने जो है कल ही वो फौरन गए हैं खाला के घर पे और वहाँ से ना मेरी अम्मी को लेकर आए। तो मतलब हमारी ज़िंदगी जो है ना वो बदल के रख दिया आपने। या आपके ये जो बात थी, जो बयान था, इसके अंदर जो पता नहीं ऐसी क्या तासीर थी कि बस उनका दिल बदल गया। जी बिल्कुल, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने जो है ना वो हमारी ज़िंदगियों में ना वाकई एक समझे खुशी बनकर आप हमारी ज़िंदगी में आया। नहीं इसका वसीला ज़ाहिर है हम भी बने, मौलाना आज़ाद जमील साहब बने, एक्सप्रेस की पूरी टीम बनी। अच्छा मेरी बहन, मैं सबसे पूछना ये चाहता हूँ कि वो जो आपके भाई आपकी वालदा को दूसरे खाला के घर पे छोड़ गए थे घर की तंगी की वजह से, तो अब आप उसी घर में दोबारा आ गए? जी उसी घर में आ गए हैं। तो अब कैसे, किस तरह से गुजारा होता है? नहीं पहले भी तंगी थी, अब किस तरह से आप लोग मैनेज कर रहे हैं इसको? मतलब अभी आपको पता तो है कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, और किराएदार के अलग मसले मसाइल, हर महीने उनका जो है ना वो बढ़ावे का होता था कि बस बढ़ाएं। तो जाहिर सी बात है कि बहुत मसले हैं, मुश्किल से पूरा होता है। तो इस वजह से भी मतलब पैसों की वजह से भी बहुत मसले चल रहे हैं। अपने इस भाई की तरफ से
میں ایک چیز تو اللہ کے حکم سے میں وسیلہ بن جاتا ہوں اس چیز کا کہ ایک تو سب سے پہلے آپ کے بھائی نے یہ ایک نیک کام کیا کہ والدہ کو وہ واپس لے آئیں. سب سے پہلے تو اپنے بھائی سے یہ کہیے گا کہ میری طرف سے ان کو سلام پیش کیجیے گا, اور اپنے بھائی سے کہے گا آئندہ یہ غلطی کبھی بھول کر بھی نہ کریں. بالکل بالکل ماں ضرور. جیسی قیمتی چیز جو ہے نا وہ کبھی پھر اگر چلی گئی نا تو پلٹ کر نہیں آئے گی. لیکن اس کار خیر پر اور 27 رمضان بھی ہے, تو اس حوالے سے میں میری بہن آپ اپنا نمبر جو ہے اپنے بھائی کا نمبر, اپنا نہیں اپنے بھائی کا نمبر ٹیم کو لکھوا دیجیے گا. تو انشاءاللہ جو جس گھر کی جو آپ کی پرابلم ہے نا وہ انشاءاللہ میری ذمہ داری ہے. آپ کے گھر کا مسئلہ آپ کے گھر کا مسئلہ وہ میں حل کرا دوں گا انشاءاللہ. آپ کا گھر ہو جائے گا اپنا انشاءاللہ, وہ بے فکر ہے. آج سچ میں جی فرحان بھائی آپ نے سمجھے آدھے مسئلے تو یوں ہی حل کر دیے. میں آپ سے کیسے شکر ادا کروں, مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا. آپ باقی کوئی انسان کی صورت میں نا فرشتے ہیں. نہیں اللہ استغفر اللہ میری بہن, ہم انسان ہیں, ہم گناہ گار ہیں, ہم فرشتے نہیں ہیں. لیکن چونکہ ایک دل دیکھیں یہ ایک چھوٹا سا ایک انعام تو اس بیٹے کے لیے بنتا ہے نا کہ جو اپنی ماں کو واپس لے آیا. میں آپ کی بہت اور شکر گزار ہو سکتا ہے آپ کی اس بات کو سن کر آپ جب یہ جیسے آپ ابھی بتا رہی ہیں کتنے کروڑوں لوگ اس وقت سن رہے ہوں گے, ہو سکتا ہے کتنے لوگ اپنی ماں کو واپس دیں. اور وہ شفیق صاحب جنہوں نے یہ کام کیا تھا, ہو سکتا ہے اب ان کو شرمندگی ہو, اللہ ان کی بھی والدہ کی روح کو یہ حکم دے دے کہ وہ معاف کر دیں. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. لیکن میری بہن آپ کو شکریہ نہیں ادا کرنا, آپ نے بس میرے لیے اور میری فیملی کے لیے اور ہماری ایکسپریس کی ٹیم کے لیے, ہماری پوری ٹیم کے لیے آپ نے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں بس. مولانا صاحب یقیناً یہ اس وقت تو ظاہر ہے آپ کے جذبات تو اپنی جگہ تھے, لیکن پتہ نہیں کس کی بات کس وقت دل پر لگ جائے اور یہ وقت کیسے اللہ بس. فرحان بھائی مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اس دن جو کال آئی اور پھر اس کال میں شفیق صاحب کی جانب سے جو بات کی گئی, تو یقیناً زندگی تلخ ہوتی ہے, لیکن ان تلخ حقائق کے ساتھ زندگی کو روشن کرنے میں بہت ساری اہم چیزوں کا بھی ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس وقت جہاں انہوں نے اولڈ ہوم کا کہا, تو ایک تو ہمارے معاشرے میں اولڈ ہوم کا کوئی کلچر ہی کوئی نہیں ہے, اور ہم اپنے ماؤں کو جو تقدس دیتے ہیں اس کی بھی پوری دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی. تو اس کے بعد مجھے یہ تصور اور خیال آیا کہ جب ایک ماں 10 بچوں کو پال سکتی ہے تو 10 بچے ایک ماں کو نہیں پال سکتے. تو پھر ظاہر ہے ہم تو ایک ممتا کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری ماں تھی, لیکن ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ ماں کے ساتھ ماں کے حقوق کتنے جڑے ہوئے ہیں, اس کا مقام کتنا جڑا ہوا ہے. تو لہٰذا میں اس آج کی ویڈیو کی جانب سے اور آج کی ٹرانسمیشن, ہماری پوری ٹرانسمیشن کا یہ حسن ہوا کہ اس دن شفیق صاحب نے جو اپنا دکڑا سنایا, ظاہر ہے میرا وہ ان کے لیے نہیں تھا, وہ میرا پوری جو اس وقت آڈینس ہمیں دیکھ رہی ہے تو ایک عمومی بات تھی, خاص ان کے لیے نہیں تھی. تو انہوں نے جتنی ندامت کا اظہار کیا تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے, جس طرح شرمندگی کا احساس کیا تو یہ بھی ان کے لیے کفارہ ہے. اور پھر وہ جس طرح نادم ہوئے, وہ ہے نا کہ جنہوں نے والدین کے ساتھ اچھا نہ کیا ہو اور وہ فوت ہوں, تو پھر اس پشیمانگی کے ساتھ ان کے لیے ایصال ثواب کریں تو اللہ بخشش فرمائیں گے, یہ بات یاد رکھیں. تو ناظرین, آپ جیسا کہ ایکسپریس ٹیلی ویژن کی اس خوبصورت خصوصی نشریات سے جس طرح آپ مستفید ہوئے ہیں کہ ایک گھر واپس جڑا ہے, ایک گھر میں واپس ماں آئی ہے, ایک شخص کو احساس ہوا, بھلے لوگوں نے ہمیں مکر فریب اور لوگوں نے بدتمیزی کی انتہا کر دی تھی, لوگوں نے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی کی کہ یہ تو شاید ایکٹنگ ہے, شاید یہ پری پلان ہے, لیکن میرے بھائیوں ایسا نہیں ہے. آپ کو بہت ساری چیزیں ایسے لگتی ہیں تو خدا را یہ کوشش ضرور کریں کہ پازیٹیو وے اپنے اندر ایک راستہ بنانے میں اس کو راستہ دیں کہ آپ ایک پازیٹیو وے سے بھی دیکھیں, ہر چیز کو نیگیٹو نہ دیکھیں. اس بات سے جتنی خوشی مجھے آج ہوئی کہ ایک گھر بسا ہے, ایک گھر میں ماں آئی ہے, فرحان بھائی اس سے بڑی آنر کی بات کوئی نہیں ہو سکتی. تو آگے آپ کنٹینیو کریں. جی مولانا صاحب, مظفر حسین شاہ صاحب ہے جو ملتان سے ہیں,
اور وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آنکھ اور کان کے امراض سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے۔ اچھا، جنہیں آنکھ اور کان کا مسئلہ رہتا ہو تو انہیں چاہیے کہ اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، تو ان دو کلمات کا آپ ورد کریں، ساتھ میں لا الہ الا انت، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ ان دو وظائف کو آپ روزانہ معمول بنا لیں، 41 دفعہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ۔ آپ کو یہ کان کا مسئلہ ہو یا آنکھ کا ہو، اس امراض سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اچھا، جمشید صاحب ہیں کوٹ مومن سے، وہ کہتے ہیں کہ عبادت میں دل لگانے کا کوئی وظیفہ، یعنی دل، میں میرے خیال سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ عبادت کرنا چاہتے ہیں کہ دل جمی سے نہیں ہو پاتی، خوش و خضوع سے۔ اچھا، اگر دیکھیں عبادت میں دل جمی کے لیے ایک تو وظیفہ ہے اور ایک عمل ہے۔ عمل یہ ہے کہ آپ جو شخص نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عبادت میں حلاوت عطا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک وظیفہ ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ جو یہ وظیفہ اپنا معمول بنا لے گا انشاءاللہ عبادت میں ایک عجیب قسم کی حلاوت اس کو نصیب ہوگی۔ اچھا، ایک پیغام میں چاہوں گا کہ آپ 2 جملے اگر پاکستان کے حوالے سے آج کے 2 جملوں میں کوئی بات کہیں، کیونکہ موضوع تو اتنا بڑا ہے کہ ہم کیونکہ اذان مغرب کا وقت بھی لاہور اس کے مضافات میں ہونے والا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آج کے دن کے حوالے سے اگر ہم نہ آپ سے وہ کوئی 2 جملے نصیحت کے لیں تو شاید ادھورا رہ جائے۔ دیکھیں، پاکستان اللہ کی نعمت ہے، اور 27 رمضان جمعہ کی شب میں اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ اس ملک کے خداداد کو دیا۔ 2 ریاستیں ہیں جو اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہیں، ایک پاکستان ہے، ایک مدینہ المنورہ ہے، تو یہ 2 ریاستیں ہیں۔ تعبیر پاکستان ہمارے آباء و اجداد نے کیا، اب تعمیر پاکستان یعنی اس کو بنانا یہ میرا اور آپ کا کام ہے۔ میرا آپ کا ملک ہے، یہ کسی ملک سے نیچے نہ ہو، میرا آپ کا شہر ہے، یہ کسی شہر سے نیچے نہ ہو۔ اس کی اکانومی، اس کی معیشت، اس کی ثقافت، کراچی سے لے کر خنجراب تک چاروں صوبے ایک زنجیر کے مانند ہیں۔ تو یہ اس قوم کی وحدت اور اس قوم کی یکگانگی اور اس قوم کا یکجاں ہونا پوری دنیا پر آیا کرتا ہے کہ پاکستانی قوم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے ناقابل تسخیر، چاہے وہ کھیل کا میدان ہو، چاہے وہ ثقافت ہو، چاہے وہ زراعت ہو، چاہے وہ ان کی معیشت ہو، ڈاؤن ہو سکتی ہے، لیکن اس اعتبار سے نہیں، آج بھی وہ سقوط موجود ہیں جو اس ملک کے خداداد پر اپنی جان نچھاور کرنے پر تن من دھن کا سودا کرنے کو تیار ہیں۔ تو میں ایسے ان جان باز سپاہیوں کا جو ملک کے سرحدات پر یا جغرافیائی سرحدات ہوں یا اس کے لیے وہ کسی بھی اعتبار سے اس وطن عزیز کے لیے اپنے خون کے نذرانے پیش کر رہے ہوں، چاہے وہ قلم سے کر رہے ہوں، چاہے وہ الفاظ سے کر رہے ہوں، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے کسی بھی پوسٹ پر ہوں، اور اس ملک کے لیے وہ خدمت کر رہے ہوں، یقیناً یہ ملک تحفہ بھی ہے، انعام بھی ہے اور امانت بھی ہے۔ تو یہ جذبہ اپنے دل میں سرشار ضرور رکھیں کہ ہم نے اس وطن عزیز کے لیے یہ محبت اپنے بچوں میں پروان چڑھائیں کہ محبت سے، وطن سے محبت کرنا سنت نبوی بھی ہے، اور وطن سے محبت کرنا ایمان کا بھی حصہ ہے۔ پاکستان سلامت رہے گا، ہم سلامت رہیں گے۔ پاکستان کی بقا اسلام کی بقا ہے، اسلام کی بقا پاکستان سے جڑی ہوئی ہے۔